السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہو آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو ادھر میں بنا رہی تھی ناشتہ۔ یہ صبح تقریباً 6:30 کا ٹائم تھا، بچوں نے اسکول جانا تھا، تو بس جلدی جلدی ان کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ تو اس کے بعد مشین بھی لگائی ہوئی تھی، کپڑے دھو رہے تھے۔ تو آپ سب سناؤ، آپ سب کیسے ہو؟ کیسے دن گزر رہے ہیں آپ کے؟ تو اچھا، جو میرا نا کل مطلب چینل ڈیلیٹ ہو گیا تھا اور ڈیٹا وغیرہ سارا اڑ گیا تھا نا، تو وہ ریکور تو نہیں ہو سکا۔ تو وہ میری نا سسٹرز اور میری بھابھیوں اور میری نا امی کو پتہ چلا، تو اتنی پریشان ہو رہی تھی، مجھ سے بھی زیادہ ہے، کہ میری بیٹی نے اتنے دنوں سے محنت کر رہی تھی تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ تو پھر میں نے حوصلہ دیا، میں نے کہا اچھا کچھ نہیں ہوتا، کل تو میں بھی سارا دن پریشان رہی ہوں، تو چلو کوئی نہیں، اسی میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی۔ تو ظاہر ہے جو دکھ ہوتا ہے نا وہ اپنوں کو ہی ہوتا ہے، اپنوں کا، اور والدین کی جگہ تو کوئی بھی نہیں لے سکتا، اپنے بہن بھائیوں کی، والدین کی کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ باقی سب رشتے جو ہوتے ہیں نا وہ مطلب کے ہوتے ہیں، مطلب نکل گیا تو بعد میں وہ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہی بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے رشتے مخلص ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ اور کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ماں کے بغیر بھی بندہ کیسے رہ سکتا ہے۔ ایسے ہی ہم نا اپنے والد صاحب کے بغیر بھی 2 سال ہو گئے ہیں، مطلب یہی سوچتے تھے کہ نہیں ہم تو کبھی رہ ہی نہیں سکتے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پتہ ہی نہیں چلا 2 سال ہو گئے ہیں میرے والد صاحب کی ڈیتھ کو۔ تو اللہ تعالیٰ میری امی کو، میرے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ تو جب بچے اپنی ماں کا دوپٹہ لیے بغیر، اس کو جفی ڈالے بغیر نہیں نہ سوتے، تو سچ میں دل میں عجیب سا خیال آتا ہے کہ یہ بچے آگے زندگی میں پتہ نہیں کن کن حالات سے گزریں گے۔ اور میرے خود کے بھی ماشاءاللہ سے 3 بچے ہیں، اور تینوں کا یہ حال ہے کہ رات کو ان کی لڑائی ہوتی ہے کہ ہم نے ماما کی سائڈ پہ سونا ہے، ہم نے ماما کی سائڈ پہ سونا ہے، ہم نے ماما کا دوپٹہ لے کے سونا ہے۔ تو ان کی آپس میں نا لڑائیاں ہوتی ہیں، تو پھر میں نے الگ الگ ان کے نا بستر پہ جا کے تو انہیں سلا کے آنا ہوتا ہے۔ تو اور وہ نا دوپٹہ پکڑ کے ایسے سوتے ہیں جیسے ان کو نا پوری دنیا ہی مل گئی ہو۔ تو کبھی کبھی میں انہیں دیکھ کے سوچتی ہوں کہ آج یہ بیٹیاں ماں کے دوپٹے کے بغیر نہیں سوتی، اور آگے جا کے یہی بیٹیاں پوری زندگی ماں کے بغیر گزار دیتی ہیں۔ زندگی بھی نا بیٹیوں کے ساتھ عجیب ہی سلوک کرتی ہے۔ میں نے بس ایسے ہی بات کرتے کرتے سوچا کہ میری اپنی شادی کو ماشاءاللہ سے 15 سال ہو گئے ہیں، اور سچ بتاؤں نا تو بیٹیاں اتنی مجبور ہو جاتی ہیں کہ جب ماں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے نا تو ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتے۔ تو یقین مانیں کہ آج عید کو 5-6 دن ہو گئے ہیں گزرے ہوئے، تو میں عید پہ بھی نہیں جا سکی۔ گھر میں اتنی مصروفیت، اتنے کام، تو ہمارا کچھ کام بھی ایسا ہی ہے، تو میں نہیں جا سکی۔ تو ظاہر ہے دل تو چاہتا ہے، ہم سب کا ہی دل کرتا ہے کہ ہم جائیں۔ تو خیر انشاءاللہ چکر لگائیں گے۔ اور ماں جو ہوتی ہے نا، ماں چاہے بیمار ہو، چاہے اس سے ہماری ضرورت ہو، لیکن وہ پھر بھی آ جاتی ہے۔ کبھی بیٹیوں کے گھر چکر لگانے آ جاتی ہے، کبھی حال پوچھنے آ جاتی ہے، کبھی ہسپتال میں 1-2 دن ہمارے ساتھ گزارتی ہے۔ بلکہ جب تک کسی تکلیف میں ہم ہاسپٹل میں ہوتے ہیں نا تو ماں ہی ہوتی ہے جو ساتھ ہوتی ہے، باقی گھر چلے جاتے ہیں تو اس کا دل ہی نہیں کرتا جانے کو، تو ماں تو بس ماں ہی ہوتی ہے نا۔ اپنی تکلیف وہ بھول جاتی ہے۔ پھر دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ ایسی اولادیں بھی دیکھی ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ جوان بیٹے بیٹیاں بس روتے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو کسی کے بیٹے بے روزگار ہو جاتے ہیں، کسی کی بیٹیاں لوگوں کے سہارے زندگی گزارتی ہیں۔ ماں باپ کے بغیر انسان چاہے جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اندر سے یتیم ہی رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر ہمیشہ ہمارے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین سمیت آپ کے والدین کو بے صحت و تندرستی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے،
اور میرے ساس سسر کو بھی اللہ تعالیٰ صحت اور ایمان والی زندگی دے، کیونکہ میرے شوہر بھی تو اپنے والدین سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور آپ سب بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو بھی صحت والی لمبی زندگی دے، آمین۔ تو باقی ایک مزے کی بات آپ سے شیئر کرنی تھی کہ میں نے آج ایک پوسٹ پڑھی، تو وہ پوسٹ یہ تھی کہ ایک آدمی کو بیوی کے ساتھ مار پیٹ کرنے کے جرم میں عدالت میں پیش کیا گیا، تو جج نے شوہر کی زبانی پورا واقعہ توجہ سے سنا اور مستقبل میں اچھا برتاؤ کرنے کی تنبیہ دے کر چھوڑ دیا۔ تو اگلے ہی دن آدمی نے بیوی کو پھر مارا اور پھر عدالت میں پیش کیا گیا، تو جج نے کڑک کر پوچھا، تمہاری دوبارہ ایسا کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تو عدالت کو مذاق سمجھتے ہو تم؟ آدمی نے اپنی صفائی میں جج سے کہا، نہیں حضور، آپ میری پوری بات سن لیجئے۔ کل جب آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو اپنے آپ کو تازہ دم کرنے کے لیے میں نے تھوڑی سی شراب پی لی، تو جب اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تو تھوڑی تھوڑی کر کے میں پوری بوتل ہی پی گیا، اور پینے کے بعد جب میں گھر پہنچا تو بیوی چلا کر بولی، نالائق، آ گئے نالی کا گندا پانی پی کر۔ حضور، میں نے خاموشی سے سن لیا اور کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر بعد پھر بولی، کم بخت، کچھ کام دھندا بھی کر لیا کر، یا صرف پیسے برباد کرنے کے لیے کا ہی ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ تو حضور، میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا اور سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگا۔ وہ پیچھے سے پھر چلائی، اگر اس نکمے جج میں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو آج تو جیل میں ہوتا۔ بس حضور، پھر کیا تھا؟ عدالت کی توہین مجھ سے برداشت نہیں ہوئی اور پھر کمرہ عدالت تالیوں سے گونج اٹھا۔ تو جج نے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور بولا، بس کر پگلے، رلائے گا کیا؟ تو کیس خارج کر دیا اور شوہر باعزت بری ہو گیا۔ تو کیسی لگی آپ سب کو میری آج کی ویڈیو؟ اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے بھرپور سپورٹ کیجیے گا۔ آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔ اور اگر میری ویڈیو مزید اچھی لگے تو پلیز اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر ضرور کر دیجیے گا۔